میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش برٹش راج کی شکست ہے۔ تم لوگ میری جان لے سکتے ہو لیکن مجھے اپنے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ یہ الفاظ ہیں عزیزن بھائی کے جو انہوں نے ایک برٹش آفیسر کو کہے اس وقت کہ جب وہ برٹش قید میں تھی۔ عزیزن بھائی کی یہ ہمت اور جذبات اس وقت کی جنگ آزادی کے جذبے کو بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک طوائف برٹش قید تک کیسے پہنچتی ہے اور اس قید میں ایک برٹش آفیسر کو ایسے الفاظ کیسے کہہ دیتی ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ۔ انڈین سب کانٹیننٹ میں برٹش کی انٹری 1600 میں ہوئی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسٹیبلش کیا گیا۔ کوئین الزبیتھ ون نے رائل چارٹر کے ذریعے اس کمپنی کو ٹریڈنگ کے مقصد سے بنایا، جس نے بعد میں انڈین سب کانٹیننٹ کی سیاست میں انٹرفیئر کرنا شروع کیا۔ 18ویں صدی کے مڈ میں اور 1757 میں ہونے والی بیٹل آف پلیسی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا کے ایک بڑے علاقے پر کنٹرول کرنا شروع کیا، جو کہ بعد میں انڈین سب کانٹیننٹ پر برٹش رول میں تبدیل ہوا۔ انڈین سب کانٹیننٹ میں 1857 کی جنگ آزادی پہلی بار عام بغاوت تھی جو کہ کلونیل انگریز حکومت کے خلاف کی گئی۔ یہ شاید پہلی دفعہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہی جو اب تک اپنے گورے آقاؤں کے وفادار رہے تھے نے انہی کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہی تب تک اپنے وائٹ ماسٹرز کے وفادار رہے جب تک انہوں نے ان کے مذہب میں دخل دینا شروع نہیں کیا۔ اس جنگ میں مسلمز اور ہندوز نے مل کر برٹش راج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ جنگ آزادی جہاں ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی، وہیں اس سے بہت سے فریڈم فائٹرز جیسے کہ ویر کنور سنگھ، رانی آف جھانسی، تاتیا توپے جیسے لوگ سامنے آئے، جنہیں ہسٹری ان کی بہادری اور کریج کی وجہ سے آج بھی یاد رکھتی ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز النساء، جو کہ ایک طوائف تھی اور جو بعد میں جا کر عزیزن بائی کے نام سے مشہور ہوئی۔ عزیزن ایک طوائف تھی، یعنی برٹش اتھارٹیز کے لیے ایک ناچ گرل تھی، جو کہ امیر اور ریسورسفل پرسنز کو کوٹھے پر اپنے ڈانس یعنی مجرے سے انٹرٹین کرتی تھی۔ اور عزیزن بائی کا ذکر ہم اپنی ایک ویڈیو ہسٹری آف پروسٹیٹیوشن ان انڈیا اینڈ پاکستان میں بھی کر چکے ہیں۔ یہ نوجوان عورت حب الوطنی یعنی کہ پیٹریوٹزم کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ اپنے پیشے سے لگاؤ تو تھا ہی، مگر اپنے ملک اور اس کی آزادی سے لگاؤ بھی کسی طور پر کم نہیں۔ انہوں نے برٹش راج کے خلاف لڑنے والے آزادی کے متوالوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اسی گھر میں اکثر سیکرٹ میٹنگز بھی ہوتی تھی۔ اور آگے چل کر عزیزن نے خود بھی جنگ آزادی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا۔ عزیزن بائی کی پیدائش 1832 میں لکھنؤ میں ہوئی، جو کہ انڈین ریاست اتر پردیش کا ایک شہر ہے۔ عزیزن بائی کی ماں ایک مشہور طوائف تھی جو کہ لکھنؤ سے ہی تعلق رکھتی تھی، جو کہ اس وقت آرٹ کا ایک مرکز تھا اور جہاں کے نوابوں میں رقص اور موسیقی بہت فیمس تھی۔ عزیزن کی ماں کا انتقال عزیزن کی پیدائش کے کچھ دیر بعد ہو گیا تھا اور عزیزن کی پرورش لکھنؤ کے سترنگی محل میں ہوئی۔ اپنی جوانی میں عزیزن نے اپنے کوٹھے کو سنبھالا اور جلد ہی مین ڈانسنگ گرل بن گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد عزیزن کانپور چلی گئیں، جہاں وہ امراؤ بیگم کے ساتھ لڑکی محل میں رہنے لگی اور کانپور میں مجرا کرنا شروع کر دیا، جہاں پر کچھ ہی وقت میں رقص کا فن ان کی پہچان بن گیا۔ کانپور میں عزیزن کا مجرا دیکھنے مراٹھا پیشوا نانا صاحب کی آرمی کے بہت سے جوان آتے تھے۔ نانا صاحب برٹش راج کے خلاف لڑ رہے تھے اور جون 1857 میں برٹش آرمی لیڈ سیج ٹو کانپور فورٹ، جہاں نانا صاحب اور ان کی فورسز سٹیشن تھی۔ یہ محاصرہ 1857 کی بغاوت کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں برٹش فورسز نے کانپور کا گھیراؤ کر کے اس ریزسٹنس کو کچلنے کی کوشش کی۔ عزیزن پہلے ہی نانا صاحب کے جذبے اور بہادری سے متاثر ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے آزادی کی اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے لگی۔ عزیزن نے فریڈم فائٹرز کو اپنے گھر میں پناہ دی، جہاں وہ جنگ کے حوالے سے سیکرٹ میٹنگز کرتے تھے۔ کانپور کے سیج کے دوران بھی انہوں نے انقلابی سوچ رکھنے والے افراد کو مدد فراہم کی، جہاں وہ جنگ کی اسٹریٹجی اور آگے کا پلان طے کرتے تھے۔ گریجولی عزیزن کا نام تاتیا توپے تک جا پہنچا، جو نانا صاحب کی فوج کا جنرل تھا۔ کانپور کے سیج کے بعد تاتیا توپے نے عزیزن سے کہا کہ وہ راتوں کو سپاہیوں کو اپنے رقص کے ذریعے انٹرٹین کرے تاکہ ان کا حوصلہ اور مورال برقرار رہے۔
عزیزن نے نانا صاحب اور تاتا توپے جیسے انقلابی لیڈرز کا بھروسہ تو جیت لیا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے نیٹ ورک بنانے لگی جو ان کو ضروری معلومات، ریسورسز اور سپلائز فراہم کرتا۔ اور پھر جیسے جیسے محاصرہ لمبا ہوتا گیا، عزیزن نے آزادی کی جنگ میں ڈائریکٹلی حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنی پرفارمنس کو کور کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ برٹش آفیسر سے ضروری معلومات اکٹھا کرتی تھی۔ یہ معلومات انقلابی لوگوں کے لیے کافی قیمتی ثابت ہوتی تھی جو اس سے برٹش کے پلانز کا اندازہ لگاتے تھے۔ یعنی عزیزن اپنے سکلز کو استعمال کرتے ہوئے سپائی بھی کرتی تھی، یعنی کہ خفیہ یا باہر کی معلومات فریڈم فائٹرز تک پہنچاتی تھی۔ انٹرسٹنگلی یہ تو عزیزن کی رات کے کام تھے، لیکن دن میں وہ کیا کرتی تھی؟ دن میں وہ گھوڑے پہ سوار ہاتھ میں تلوار لیے برٹش آرمی کے خلاف لڑتی تھی۔ کچھ اس طرح کی اوکیجنز بھی ہوئے جہاں عزیزن نے برٹش آرمی کے لوگوں کو بیہیڈ کیا، یعنی سر تن سے جدا بھی کیا۔ فوجیوں کا یونیفارم پہنے، ہاتھ میں تلوار پکڑے اور اپنی بیک یعنی پشت پر بندوق اور کارٹریجز لیے عزیزن فریڈم فائٹرز کو ایمونیشن بھی سپلائی کرتی تھی۔ مزید یہ کہ انہوں نے انجرڈ یا چھپائے ہوئے فائٹرز کے لیے سیف ہاؤسز بھی آرگنائز کیے جہاں وہ میڈیکل ایڈ اور شیلٹر پرووائڈ کرتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنی اس ایفرٹ کو بڑھانے کے لیے وومن والنٹیئرز کا ایک نیٹ ورک بنایا جن کو مستانیز کے نام سے مخاطب کیا جانے لگا۔ اب ذرا اس سین کو کچھ یوں سمجھیں، بیٹل فیلڈ میں مستانیز دن میں ہاتھوں میں تلوار اور دلوں میں جوش لیے فریڈم فائٹرز کو سرو کر رہی ہیں، اور ان مستانیز کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے عزیزن انہیں فریڈم فائٹرز کی بہادری کے قصے سنایا کرتی تھی۔ عزیزن کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ گاؤں کی عورتوں کو انسپائر کیا جائے تاکہ وہ مستانیز کو جوائن کر سکیں۔ عزیزن نے سوارڈ فائٹنگ فریڈم فائٹرز سے سیکھی اور پھر مستانیز کو اس کی ٹریننگ دی۔ یہ سب اس وقت کے مطابق بہت ریولوشنری تھا جب کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ عام طور پر سوسائٹی میں طوائفوں کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو کسی ایک عام گھریلو عورت کو دی جاتی تھی، لیکن عزیزن کی میگنیٹک پرسنالٹی اور ان کے سولجرز کے ساتھ شامل ہو کر لڑنے نے عزیزن کو سوسائٹی میں بہت رسپیکٹ دی۔ گاؤں کے لوگ اپنی خوشی سے کھانا، میڈیسن، لیکر اور دوسری چیزیں جو فریڈم فائٹرز کے کام آ سکتی تھی والنٹیرلی عزیزن کو دیتے تھے، جو کہ فریڈم فائٹرز تک پہنچاتی تھی۔ کانپور میں برٹشرز اور نانا صاحب کے درمیان یہ جنگ 20 دنوں تک جاری رہی اور برٹش آرمی کو نانا صاحب کی آرمی کے اگینسٹ ریٹریٹ کرنا پڑا۔ برٹش آرمی اور فریڈم فائٹرز نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، لیکن برٹش نے ایگریمنٹ کی وائلیشن کی اور ایک بار پھر سے حملہ کیا اور کانپور فورٹ پر قبضہ کر لیا، اور پھر ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جنہوں نے جنگ میں فریڈم فائٹرز کو سپورٹ کیا تھا، جس میں عزیزن بائی بھی شامل تھی۔ اپنی قید کے دوران انہیں کمانڈر ہیولک کے سامنے لایا گیا۔ کمانڈر عزیزن کو فوجی لباس میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ کمانڈر نے عزیزن کے کیموفلاج کی کہانیاں تو سن رکھی تھیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک خوبصورت خاتون ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کمانڈر نے عزیزن کو آفر کی کہ اگر وہ سرنڈر کر دے اور برٹش ایڈمنسٹریشن کو سرو کرنے کے لیے حامی بھرے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ عزیزن نے اپنا سر اوپر کیا اور کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش برٹش راج کی شکست ہے۔ تم لوگ میری جان لے سکتے ہو لیکن مجھے اپنے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ اس پر ہیولاک کو غصہ آیا اور اس نے عزیزن کو گولی مارنے کا آرڈر دیا۔ عزیزن خود فائرنگ سکواڈ کے سامنے گئی اور پراؤڈلی اپنا سر اٹھا کر بندوق کے سامنے رکھا اور بہادری سے کہا، مارو گولی۔ عزیزن کو انڈین سپاہیوں سے بہت ہمدردی تھی اور عزیزن کے مطابق ان کو برٹشرز اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب برٹش آفیسر نے انڈین سولجر کو ایک چھوٹی سی غلطی پر قتل کیا تاکہ برٹشرز کی سپریمیسی انشور کی جا سکے، عزیزن نے اپنے ایک قریبی دوست شمس الدین جو کہ نانا صاحب کی 2nd کیولری کے لیڈر تھے، ان کے ساتھ مل کر اس برٹش آفیسر کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اور ایک دن جب برٹش آفیسر عزیزن کے کوٹھے پر آیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ عزیزن خواتین کے لیے ایک مثال ہے جس نے اپنی کمزوری یا سوسائٹی میں اپنے پروفیشن کی ناپسندیدگی کو اپنی آزادی کی کوشش کے درمیان نہیں آنے دیا۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں عزیزن کا 1857 کی جنگ آزادی میں کردار کا ذکر نہیں ملتا، لیکن
برٹش ہسٹورینز نے ان کا ذکر ضرور کیا ہے۔ عزیزن بھائی کا کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور انصاف کی لڑائی کے لیے ہر ایک شخص کی کنٹریبیوشن اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی یا پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو۔ آج بھی ان کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمت اور جنون کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔